ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سلطان الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکا ہے تیری ذات سے مجھ ناداں کا مقدر، چمکا ہے تیری ذات سے مجھ ناداں کا مقدر، تو ختم کونین کا درخشندہ نگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 40 روزہ عقیدہ ختم نبوت کورس میں آپ سب کو ادارہ دفاع ختم نبوت یوتھ کلب آفیشیل کی جانب سے بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش آمدید مرحبا کہتی ہوں۔ آج کے اس تعارفی لیکچر میں آپ کو ادارے کا مختصر تعارف اور کورس کے متعلق اہم اور بنیادی معلومات فراہم کی جائیں گی انشاءاللہ عزوجل۔ یہ پلیٹ فارم فتنہ قادیانیت کے خلاف اس عظیم جدوجہد تسلسل کا نام ہے جسے فاتح قادیانیت، ولی کامل، مامور من الرسول، مجدد دین و ملت، تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فتنہ قادیانیت کے محاذ کی بنیاد رکھی۔ یہی سلسلہ جہاد اب بھی جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اس پلیٹ فارم کے بانی و سرپرستی اعلیٰ کئی سلسلہ طریق سے فیض یافتہ اتحاد بین المسلمین کے داعی جناب محترم محمد مبین صاحب دامت برکاتہم عالیہ لاہور ہیں۔ معزز سامعین و قارئین، نبیوں کی تعداد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مکمل ہو گئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریع، غیر تشریعی، ذلی، بروزی یا نیا نبی نہیں آئے گا، نہ ہی بنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال، مرتد، زندیق اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید کی 100 سے زائد آیت مبارکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ہر مسلمان کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ آپ ماں جسم و روح زندہ ہیں اور قرب قیامت تشریف لائیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ آپ اپنا زمانہ نبوت پا چکے ہیں۔ سرکار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لا کر اتباع شریعت محمدیہ کریں گے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ان کے کچھ خاص امور ہیں جو سر انجام دیں گے، مثلاً دجال اکبر کو قتل کرنا جس کے متعلق ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، صلیب کو توڑنا، جزیہ موقوف کرنا وغیرہ۔ اس پر باقاعدہ ایک انشاءاللہ طویل لیکچر ہوگا۔ المختصر یہ مکمل عقیدہ ختم نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ ختم نبوت اسلام کا متفقہ، اساسی اور اہم ترین بنیادی عقیدہ ہے۔ دین اسلام کی پوری عمارت اس عقیدے پر کھڑی ہے۔ یہ ایک ایسا حساس عقیدہ ہے کہ اگر اس میں شکوک و شبہات کا ذرا سا بھی رخنہ پیدا ہو جائے تو ایک مسلمان نہ صرف اپنی متاع ایمان کھو بیٹھتا ہے بلکہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ سب سے اول نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کے پیروکار ہمیشہ تاویلات اور جھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر دین اسلام میں تبدیل و تحریف کی کوشش کرتے رہے ہیں، مگر امت مسلمہ نے دین اسلام میں ذرا سی بھی تبدیلی، تحریف یا کمی بیشی کو گوارا نہ کیا بلکہ ہر قسم کے مشکل اور نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دل و جان سے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی اور منکرین ختم نبوت کے خلاف بھرپور جہاد کیا۔ اس کورس کا عظیم مقصد پرفتن دور میں عقائد اسلام جاننا، دشمنان اسلام کی پہچان کرواتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کرنا اور مجاہدانہ کردار ادا کرنا ہے۔
معزز سامعین و قارئین، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ یہ نسبت کا ہی فیض ہے کہ جس جگہ پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ جگہ عرش معلی اور کعبہ و کرسی سے بھی اعلیٰ و افضل ہے۔ یہ بھی نسبت کا ہی فیض ہے کہ اصحاب کہف کا کتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق جنت میں جائیں گے۔ آنکھ ہو یا دل، ہاتھ ہو یا پاؤں، جب اس کا تعلق کسی سے ہو جاتا ہے تو اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ مقناطیس سے چمٹ کر لوہا کب جدا ہوتا ہے؟ یہ نسبت کی برکت ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 کے برابر اور مسجد نبوی میں ایک رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر ملتا ہے۔ یہ نسبت کا ہی حسن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہی تو ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کو نفع۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یعنی نسبت کی ہی برکت ہے۔ قرآن مجید کی تعظیم و تکریم تو مسلمہ ہے ہی، مگر غلاف کی بھی تعظیم اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ قرآن مجید کے نسخے کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یہ بھی نسبت کا ہی فیض ہے کہ ایک ہی بھٹے سے تیار ہونے والی اینٹ کسی گھر یا مسجد کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہے، مگر احترام کے حوالے سے دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح پانی دنیا بھر میں ایک جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن آب زمزم کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کیا یہ سارے حسن اتفاق نسبت کی برہنہ منت نہیں؟ کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کو نسبت ہوتی ہے تو اس نسبت کی قدر اس چیز کے مطابق ہوتی ہے جس کے ساتھ اسے نسبت ہوتی ہے۔ نسبت رسول سند ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر یہ نسبت قائم ہے تو دین و ایمان کی عمارت سلامت ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ نسبت ٹوٹ جائے تو سمجھ لیجیے کہ سب کچھ رائے گاں چلا گیا، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا تقاضا ہے کہ ہم ہر اس چیز سے محبت کریں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے ہر مجاہد کو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہو جاتی ہے بلکہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب اور فیض بھی نصیب ہوتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اسے اس کے والدین، اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسا پھول ہے جو اگر کسی کے دل میں ایک بار کھل اٹھے تو پھر کبھی نہیں مرجھاتا۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کے آنگن میں محبت رسول کے پھول کھلتے ہیں اور ان کی خوشبو ان کے رگوں پے میں بس گئی ہے۔ اس کے برعکس جن بدقسمت لوگوں کے دلوں میں محبت رسول کی آکسیجن کم یا ناخالص ہوتی ہے، ان کے دل سیاہ، دماغ مفلوج ہو جاتے ہیں، وہ اپنے عقیدے کے اظہار میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گستاخانِ رسول کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معاشی و معاشرتی تعلقات قائم کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں، ان کی مصنوعات کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، گستاخانِ رسول سے دوستی کا مطلب اپنے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رخصت کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ محبت کرنا جتنا مقبول اور محبوب عمل ہے، اتنا ہی خدا تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی عداوت رکھنا بھی مقبول و محبوب عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد جب بھی دعا کرے ان کی دعا قبول فرما۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب دعوات مشہور تھے۔
توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز محض اس لیے حاصل تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا۔ قدرت کا یہ انعام آج بھی ہر اس شخص کو ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے۔ محترم سامعین و قارئین، تاجدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قیامت تک 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ یہ سلسلہ مسیلمہ کذاب سے شروع ہوا، یہاں تک کہ 1901 میں انگریز کے اشاروں پر مرزا غلام احمد قادیانی نے مستقل نبوت کا دعویٰ کر دیا، معاذ اللہ۔ لیکن افسوس، آج امت مسلمہ ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے مسئلے پر سنگین غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ آقائے دو جہاں کی ختم نبوت کا تحفظ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ قادیانیت کس زہر کا نام ہے؟ قادیانیوں کے ارتدادی عقائد کیا ہیں؟ قادیانی کس طرح شجر اسلام کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں؟ قادیانی پوری دنیا میں توہین رسالت کا جال کس طرح پھیلائے ہوئے ہیں؟ قادیانیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یلغار کر رکھی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کو مٹا کر اپنی جھوٹی نبوت کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اپنے اس غلیظ مشن کے لیے ان کے شیطانی تربیت یافتہ جعلی مبلغ، ان کے ادارے، ان کے اخبارات اور رسائل، ان کے اسکول، کالج، حکومتی اداروں میں کلیدی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ان کے خطرناک افسران اور بیرونی دنیا میں عالمی کفر، نصارہ، یہود و غنود ان کی بھرپور سرپرستی کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ دعوی نبوت سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے مجدد، امام مہدی، مسیح موعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ، جھوٹا دعویٰ بھی کیا تھا۔ پھر اس نے ایک ذلی نبی کی من گھڑت اصطلاح نکالی، ذل کے معنی سایہ۔ نبوت کی اس قسم سے مرزا غلام احمد قادیانی کی مراد یہ تھی کہ کوئی حقیقی نبی تو نہیں آ سکتا مگر فیضان نبوت سے فریضہ نبوت پر فائز ہو سکتا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہے، اور کہا کہ نبوت کے جاری کو بتانے کے لیے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی گر ہیں، دوسرے نبی تو صرف نبی تھے۔ اس بات سے سادہ لو مسلمانوں کو خوش کرنا مقصود تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شان کے مالک ہیں کہ فیضان نبوت سے امتیوں کو بھی نبوت کے درجے پہ فائز کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بھیانک دجل و فریب اور تلبیس ابلیس تھا کہ جس کے ذریعے مرزا غلام احمد قادیانی نے مسلمانوں کو شکار کرنے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ فتنہ قادیانیت کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جو کہ ساری زندگی مذہب اسلام کو انگریز کی شہرت پر نقصانات پہنچانے کے بعد 1908 میں منہ مانگی موت ہیضے کی حالت میں جہنم وصل ہو گیا۔ وہ تو مر گیا لیکن اپنے پیچھے مرتدوں زندیقوں کی جماعت چھوڑ گیا، جو آج بھی قادیانی ایک صدی سے اس فتنے کا شر و کفر پھیلا رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو قادیانی اور مرزائی کہا جاتا ہے، جبکہ یہ خود اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، حالانکہ ان کو احمدی کہنا جائز نہیں۔ المختصر، قادیانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد، ختم نبوت پر ڈاکہ زنی اور دجل کا دوسرا نام ہے۔ یہ اسلام کے مقابل متواضع اسلام پیش کرتے ہیں۔ غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو اسلام، اپنی عبادت گاہ کو مسجد، مرزا قادیانی کو نبی اور رسول، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین، مرزا قادیانی کی بیٹی کو سید النساء، مرزا قادیانی کے خاندان کو اہل بیت، مرزا قادیانی کے دوستوں کو صحابہ کرام، قادیان کو مکہ مکرمہ، ربوہ کو مدینہ، اور مرزا قادیانی کی باتوں کو احادیث مبارکہ، مرزا قادیانی پر اترنے والی نام نہاد وحی کو قرآن مجید، اور محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، قرآن مجید، حرمین شریفین، مسلمان اسلام کے متعلق توہین پر مبنی مرزا قادیانی کے کفریہ عقائد کا نمونہ خود قادیانیوں کی کتب میں موجود ہے۔ اس کورس کا بنیادی مقصد اپنے ایمان کا تحفظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے۔ اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کو وہی مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں سر کو حاصل ہے۔ اگر سر کو جسم سے جدا کر دیا جائے تو سارا جسم بے حس و بے حرکت و بے جاں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کیونکہ یہی
دور حاضر کا سب سے بڑا جہاد، سب سے بڑی عبادت، وقت کی آواز، اسلام کی صدا، عشق رسول کی دلیل اور شفاعت رسول کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی ہو رہی ہو، وہاں ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض عین ہے۔ اس سے ذرا سا بھی اعراض کرنا خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھ کر مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا تھا، تو ان کے خریداروں میں ایسے امیر و کبیر لوگ بھی شامل تھے جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی ہوئی تھیں۔ ان خریداروں میں ایک کمزور اور غریب بڑھیا بھی شامل تھی، جس کے پاس صرف سود کی ایک معمولی سی ہٹی تھی، جس کی قیمت 1 آدھ درہم سے زائد نہ تھی۔ کسی نے بڑھیا سے پوچھا، بی بی تم اس معمولی سی چیز سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آخر کیسے خریدو گی؟ غریب بڑھیا نے ایمان افروز جواب دیا، بیٹا درست ہے کہ میں بڑے بڑے امیر لوگوں کی موجودگی میں شاید حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ خرید سکوں، لیکن میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی فہرست میں اپنا نام درج کروانے آئی ہوں تاکہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جاؤں۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین کی عزت اور ناموس کے تحفظ اور منکرین ختم نبوت کے معاملے میں ہم مجاہد اول تحفظ ختم نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ یمامہ کے شہداء، غازیوں کی جوتیوں کی خاک کی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تحریک ختم نبوت 1953 کے شہداء غازیوں کی قربانیوں کی بھی پاسخ نہیں کر سکتے۔ ہم تو صرف بارگاہ خداوندی میں اس بڑھیا کی طرح تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے اور ہم بھی شفاعت محمدی کے حقدار بن جائیں۔ معزز سامعین و قارئین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ عظیم الشان کام یہ قبر میں چراغ نجات ہے، اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، پلِ صراط سے جلدی سے گزارنے والا عمل ہے، جنت کی یقینی ضمانت ہے۔ تحفظ ختم نبوت اور جنت الفردوس لازم و ملزوم ہے۔ اس حقیقت سے کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے والا ہر شخص جنتی ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ جب ملعون زمانہ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار جہنم میں ہوں گے، فرض کریں کہ وہاں تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والا کوئی شخص بھی موجود ہو، تو مرزا قادیانی اس شخص کو تو طعنہ دے گا کہ میں تو جھوٹے دعوے نبوت کے جرم میں یہاں آیا، تم دنیا میں میرے دعوے کی تکذیب میں پیش تھے، جس میں کیا ملا؟ میں دعوی نبوت کے جرم میں جہنمی اور تم تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے پر جہنمی، تو پھر فرق کیا ہوا؟ خدا کی قسم ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی شخص تحفظ ختم نبوت کا کام کرے اور وہ جہنم میں جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد پاک کا مفہوم ہے، اگر کسی نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے تو ہم نے اس کا بدلہ دے دیا، سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ قاعدہ و قانون اب بھی موجود ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور عزت و ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس فعل سے نہ صرف بے حد خوش ہوتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے اس احسان کا بدلہ قیامت کے دن اپنی شفاعت کے ذریعے ادا فرمائیں گے۔ ایک گنہگار امتی کو اس سے بڑھ کر اور کیا انعام چاہیے؟ بقول شخصی، زمزم جیسا کوئی پانی نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، اسلام جیسا کوئی دین نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، مدینے جیسا کوئی شہر نہیں، درود پاک جیسا کوئی خزانہ نہیں، جمعہ جیسا کوئی دن نہیں، تحفظ ختم نبوت جیسی عبادت اور ریاضت نہیں۔ دلائل نبوہ میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس امت کے آخری دور میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان کے اعمال کا ثواب پہلے دور کے لوگوں کی شرح کے مطابق ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوئے ہوں گے اور اہل فتن سے مارکہ آرائی کرتے ہوں گے۔ مذکورہ حدیث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسیلمہ کذاب سے لے کر مسیلمہ پنجاب تک، یعنی مرزا قادیانی تک، ہر جھوٹے نبی اور اس کے پیروکاروں سے مصروف جہاد رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جہاد کا مفہوم عام ہے۔ باطل کا مقابلہ خواہ زبان سے کیا جائے، خواہ قلم سے یا تلوار سے۔
یہ سب اقسام جہاد کے مفہوم میں داخل ہیں۔ یقیناً کارکنان تحفظ ختم نبوت کا شمار انہی مذکورہ خوش نصیبوں میں سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ سب سے زیادہ محبت اپنے باڈی گارڈ سے کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے کوشش کرتا ہے، اور بادشاہ کا جو قرب ایک باڈی گارڈ کو حاصل ہوتا ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر وقت بادشاہ کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ تحفظ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، دراصل وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ ہیں۔ تاجدار گرہ فاتح قادیانیت مامور من الرسول سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو شخص عقیدہ ختم نبوت پر کام کرتا ہے اس کی پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اس کورس کے حصہ اول میں تعلیم العقائد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 خصوصیات پڑھائی جائیں گی۔ ان بنیادی عقائد کے بعد حصہ دوم میں قرآن و حدیث سے عقیدہ ختم نبوت کے مختصر دلائل کے علاوہ رد قادیانیت پر پڑھایا جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ شیڈول یہ ہے: حصہ اول کے عنوانات: حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 خصوصیات، عقیدہ توحید باری تعالیٰ، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ایمان و کفر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام مہدی علیہ رضوان، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، جھوٹے مدعیان نبوت، مرزا غلام احمد قادیانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قادیانی عقیدہ، تحفظ عقیدہ ختم نبوت اور اکابرین کی خدمات، یاجوج ماجوج اور دعوت الارض، تذکرہ دجال اکبر، تحریک ختم نبوت 1953، 74 اور 35، فتنہ قادیانیت اور پاکستان۔ حصہ دوم کورس عقیدہ ختم نبوت میں پڑھا جائے گا: عقیدہ ختم نبوت کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، تحفظ ختم نبوت کیوں ضروری ہے اور جھوٹے مدعیان نبوت، مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا قادیانی کے دعوے اور پیشن گوئیاں، حیات عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، فتنہ قادیانیت کی توہین آمیز عبارات، قادیانیوں کی آئینی حیثیت، مرزا قادیانی اور تذکرہ دجال، علامہ محمد اقبال اور فتنہ قادیانیت، ظہور امام مہدی علیہ رضوان، قادیانیوں کی پہچان اور طریقہ واردات، قادیانیوں سے سوشل بائیکاٹ کی شرعی حیثیت، مقدمہ مرزائیہ بہاولپور 7 فروری 1935، شمع ختم نبوت کے پروانے، عقیدہ ختم نبوت اور اکابرین امت، تضادات مرزا غلام احمد قادیانی، کلام شعراء ختم نبوت، قادیانیت آئین و قانون و اعلیٰ عدالتوں کی نظر میں، تحفظ ناموس رسالت میں خواتین کا کردار، تحفظ ناموس رسالت میں نوجوان اسلام کا کردار، ظہور امام مہدی علیہ رضوان اور حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام، گستاخ رسول کی سزا، اذان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، یوم فتح مبین 25 اگست سن 1900 کے متعلق سوالات و جوابات، سالانہ خاتم النبیین کانفرنس بیاد یوم فتح مبین 25 اگست سن 1900۔ حصہ اول کو سوالاً جواباً مختصر سا ذکر کیا جائے گا جو عقائد کی تعلیم اور بنیادی معلومات پر مشتمل ہوگا، اور حصہ دوم طویل لیکچرز ہوں گے جو کہ سوالاً جواباً نہیں ہوں گے، بذریعہ قادیانی کتب کے ریفرنس کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ موتی سمجھ کر چن لیے شان کریمی نے، موتی سمجھ کر چن لیے شان کریمی نے، قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم اور دفاع نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل